ہر دور میں اللہ نے انسان کو ہدایت دی، لیکن تاریخ میں ایک نبی ایسے بھی گزرے جنہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو پکارا۔ یہ دعوت اتنی طویل تھی کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے 5 بڑے بت تھے جن کے نام تھے ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ وہ انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے کھلے عذاب کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سال ہا سال انہیں ہر طرح سے سمجھایا۔ انہوں نے اپنی دعوت رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں اور محفلوں میں ہر جگہ پہنچائی، لیکن ہر بار ان کی آواز کو ٹھکرا دیا گیا اور انہیں بد دعا دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک کی ڈھیل دے گا۔ اے نوح، ہم تو تمہیں ایک عام انسان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، اور تمہارے پیروکار بھی محض نادان، کمزور اور حقیر لوگ ہیں۔ 1000 سال کے قریب بے فائدہ دعوت کے بعد جب صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، اور جب قوم نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی قوم میں ایمان لانے والا کوئی باقی نہیں رہا، تو انہوں نے پکارا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ۔ اللہ نے اپنے صبر والے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب اللہ کا عذاب طے ہو چکا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ حکم اس وقت ملا جب لوگ کشتی بنانے کا کوئی سبب نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ سمندر سے بہت دور سوکھی زمین پر تھے۔ انہوں نے کہا، اے مومنو، ہمارا کام شروع ہو گیا۔ اب ہم اللہ کے حکم سے یہ کشتی بنائیں گے تاکہ آنے والے طوفان سے بچ سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری امتحان اور رحمت ہے۔ جب نوح علیہ السلام اور ان کے چند مومن کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار اور مذاق اڑانے والے لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر بہت ہنستے تھے۔ دیکھو، وہ نبی اب سوکھی زمین پر کشتی بنا رہا ہے، کیا تم ماحولیات کا حال بدل دو گے اے نوح؟ نوح علیہ السلام نے اس مذاق کا جواب صبر سے دیا اور کہا، اگر تم ہم پر مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تم پر اس وقت مذاق اڑائیں گے جب تم پر عذاب آئے گا۔ جب کشتی، جسے بنانے میں مفسرین کی روایات کے مطابق کئی سال لگے تھے، مکمل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اشارہ دیا۔ اللہ کے حکم سے طوفان کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی۔ زمین کے اندر سے پانی تیزی سے پھوٹنے لگا۔ زمین نے پہلی بار اپنی گہرائی کھول دی اور جگہ جگہ سے چشمے زور سے پھوٹ پڑے۔ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں تھا، اور پھر آسمانی دروازے کھل گئے۔ ہر طرف سے مسلسل تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ وقت آ گیا تھا جب زمین کا پانی اور آسمان کا پانی آپس میں ملنے والا تھا، جیسا کہ اللہ نے چاہا تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ان پر ایمان لانے والے جو تقریباً 80 لوگ تھے، کشتی میں سوار ہو جائیں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی، اللہ ہی ہمیں بچائے گا۔ اب جو لوگ کافر ہیں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو اپنے والد پر ایمان نہیں لایا تھا، کشتی پر سوار ہونے کے بجائے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کنعان نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، میں تمہاری کشتی میں کبھی سوار نہیں ہوں گا۔ اور اسی لمحے ایک ایسی پانی کی لہر آئی
جس نے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ کنعان اس طوفان میں غرق ہو گیا جبکہ کشتی چل پڑی تھی۔ پانی ہر طرف تھا، پہاڑ کی چوٹیاں بھی ڈوب چکی تھیں۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی ہی اس مخلوق کی آخری نشانی تھی۔ یہ کشتی اللہ کی نگربانی میں عذاب کی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی سے اپنے بیٹے کنعان کو ڈوبتے دیکھا تو انسانی شفقت اور درد نے انہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ حق ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں تھے، اس کا باطن خراب تھا۔ اللہ کی نظر میں رشتے سے زیادہ امن اور ایمان اہم ہے۔ طوفان کی شدت کئی دنوں تک جاری رہی۔ جب دنیا کا صفایا ہو چکا اور صرف کشتی میں موجود پاک لوگ ہی باقی بچے، تب اللہ کا حکم آیا اور عذاب تھم گیا۔ اللہ نے آخرکار زمین اور آسمان کو مخاطب کیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ یہ عذاب رک گیا۔ کشتی آخرکار جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ طوفان رک چکا تھا اور نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی نئی دنیا کی طرف نکل پڑے۔ وہ انسانیت کی دوسری ابتدا کے بانی بنے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور کشتی کے سواروں کو سلامتی اور برکت دی۔ ان کی امت سے ہی بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور انسانیت کی نسل چلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے تو صرف ہلاکت ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے سچا ایمان، صبر اور اللہ کے حکم پر مکمل اطاعت۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے فرمانبردار بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے عزم اور صبر کے اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم دین کے مزید ایسے دلچسپ واقعات آپ تک لاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔